نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کیو کیمپس کے اس پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی میں ہم سورۃ الحدید کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ ہم نے آیت کے ابتدائی حصے کا ترجمہ پچھلی بار کیا تھا، جس میں الفاظ یہ آئے ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی خواتین۔ آئیے اب آیت کے اگلے حصے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قرضاً حسنا۔ واو یہ استناف کا ہے، اس سے اگلا جملہ شروع ہو رہا ہے، جملہ فعلیہ۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، اقرضوا مادہ ہے کاف، را اور ضاد۔ اگر آپ غور کریں گے تو باب افعال کا یہ ماضی کا صیغہ ہے، افعلا یفعلو، اقرضا یقرضو، اور ماضی میں تیسرا صیغہ جمع مذکر غائب کا، اقرضا اقرضا اقرضا، یہ معاف کیجیے گا یہ زبر آئے گی، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ ماضی کا تیسرا صیغہ، اقرضا اقرضا اقرضو، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ۔ تو باب افعال ماضی اور جمع مذکر غائب، اس کے معنی ہوتے ہیں قرض دینا۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو۔ اللہ یہاں پر حالت نصب میں ہے اس لیے کہ یہ مفعول ہے، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرضاً حسناً، مرکب توصیفی، یہ بھی یہاں پر مفعول ہے، اچھا قرض، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو اچھا قرض۔ اس کے بعد ہے یضاعف لہم، یضاعف مادہ ہے ضاد، عین اور فا، علامت مضارع پر پیش ہے، اور ایک ہمیں الف نظر آ رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ باب مفاعلہ ہے۔ مزید اس پورے صیغے میں زیر نہیں ہے، اور مضارع مجہول میں زیر نہیں ہوتا، لہذا یہ مضارع مجہول ہے، اور یہ مضارع مجہول کا پہلا ہی صیغہ ہے، یضاعف۔ یضاعف اس کے معنی ہوں گے بڑھانا، ترجمہ کر دیا جاتا ہے دگنا کرنا، وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، اس سے محدود معنی آتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں ملٹیپل کرنا، وہ زیادہ بہتر ہے، یعنی بڑھانا چڑھانا۔ یضاعف لہم، بڑھایا جائے گا ان کے لیے، یعنی جو بھی قرض وہ اللہ کو دیں گے بڑھایا جائے گا وہ ان کے لیے۔ اور مزید آگے فرمایا وَلَهُمْ اجر
کریمن، وَلَهُمْ واو پھر استیناف کا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، لہم مرکب جاری ہے، لام کا مطلب لیے اور ہم کا مطلب ان کے لیے، اور ان کے لیے ہوگا اجر کریم مرکب توصیفی، عزت والا اجر، عزت والا بدلہ۔ پوری آیت کا ترجمہ یہ ہوگا ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی خواتین، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو، قرضاً حسناً اچھا قرض، یضاعف لہم بڑھایا جائے گا ان کے لیے یعنی اس قرض کو، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم اور ان کے لیے ہوگا عزت والا بدلہ۔ اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ دل کی زمین اگر سخت ہے تو اس کو نرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا پڑے گا، اور مال خرچ کرنے کے لیے دو اصطلاحات آئیں، ایک صدقہ اور دوسری قرض حسنہ۔ صدقہ ایسا مال جو بندوں کی مختلف پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ان کی مدد کے لیے خرچ کیا جائے، اور قرض حسنہ جو دین کی تبلیغ، دین کے غلبے، دین کے لیے جہاد، اس پہ خرچ کیا جائے۔ قرض صدقے کا تعلق حقوق العباد سے ہے، قرض حسنہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور چونکہ دین کی خدمت کے لیے جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے ہے، اللہ اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس قرض کو جو مجھے دیا گیا ہے بڑھا چڑھا کر لوٹاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ عزت والا بدلہ بھی دوں گا، یعنی عزت افزائی بھی کروں گا ایسے لوگوں کی جو دین کے لیے اپنا پیسہ لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 18 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 19 میں ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ، واو استناف کا، الذین اس میں موصول، اور وہ لوگ جو کہ آمنو کئی مرتبہ آ چکا، ایمان لائے، باب افعال ماضی مادہ حمزہ میم نون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ رسول کی جمع رسول، جیسے کتاب کی جمع کتب، ایسے رسول کی جمع رسول، اور رسول ہی مرکب توصیفی اس کے رسول، ہی کی ضمیر اللہ کے لیے ہے یعنی اللہ کے رسول، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ مراد یہ ہے کہ ایمان اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ انسان اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، صدقہ دیتے ہیں یا قرض حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ان کو ایمان اس صورت میں حاصل ہوتا ہے۔ ایمان تب دل میں داخل ہوتا ہے جب کہ انسان دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، فرمایا اولئک، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، اولئک اس میں اشارہ بعید کا، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک ہم الصدیقون، ہم الصدیقون، ہم الصدیقون
والشہداء والشہداء عند ربہم، اولئکا وہ لوگ ہیں، ہم الصدیقون جو کہ صدیق ہے، یہ حصر کا اسلوب ہے۔ اولئکا اس کے بعد متعلقہ ضمیر اور پھر خبر صدیقون، اگر ہوتا اولئکا صدیقون ترجمہ ہوتا وہ صدیق ہیں، یا فرمایا اولئکا ہم الصدیقون، خبر پر یہاں ال آ گئی، مبتدا ہے اولئکا، خبر ہے صدیقون، اس پر ال اور ساتھ متعلقہ ضمیر، یہ حصر کا اسلوب کہلاتا ہے۔ اولئک ہم الصدیقون، وہی لوگ، وہی حصر، وہی ہیں صدیق، صدیقن کی جمع صدیقون، صدیقن، والشہداء شہیدن کی جمع مکسر شہداء، یہ جمع سالم مذکر ہے، یہ جمع مکسر ہے، شہیدن کی جمع شہداء، وہ ہیں صدیق اور شہداء، صدیق اور شہید۔ یہ قرآن مجید کی بڑی دو اہم اصطلاحات ہیں۔ جو شخص بھی توبہ کر کے نیکی کے رستے پر آتا ہے اسے کہا جاتا ہے صالحن، کہ وہ نیک ہے۔ اب اس کے بعد اس کا مزاج یا تو ہوتا ہے غور و فکر والا اور یا ہوتا ہے جوش جذبے اور بھاگ دوڑ والا۔ اگر اس کا مزاج غور و فکر والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق کا رتبہ پاتا ہے، اگر اس کا مزاج جوش جذبے والا بھاگ دوڑ والا ہے تو وہ اللہ کے ہاں شہید کا رتبہ پاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے صدیق، سب سے بڑے صدیق تھے۔ اسی طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزاج جوش و جذبے والا تھا اور وہ شہید مزاج کے صحابی تھے۔ حضرت عثمان صدیق ہیں، حضرت حمزہ شہید مزاج کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق مزاج کے تھے، اس لیے فرمایا انہ کان صدیقا نبیا سورہ مریم میں۔ حضرت موسیٰ شہید مزاج کے تھے، ان کے لیے فرمایا انہ کان رسولا نبیا، رسول اس معنی میں کہا کہ رسول کا بنیادی کام ہی شہادت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں بڑے اونچے مقام پا لیں گے، کون سے؟ صدیق کے اور شہید کے۔ سورہ نساء آیت 69 میں آتا ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے چار ہیں، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ایک ہے انبیاء، پھر ہیں صدیق، پھر ہیں شہداء اور پھر ہیں صالحین۔ تو صالحین سب سے نچلا درجہ ہے نیک بندوں کا، اس کے اوپر شہداء صدیقین اور شہداء، اور سب سے اونچا درجہ ہے انبیاء کا۔ تو فرمایا یہ لوگ ہیں جو صدیق ہیں اور شہداء ہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یعنی ان کا مقام رب کے ہاں صدیق اور شہید کا ہے۔ لہم اجرہم ونورہم، لہم ان کے لیے ہے، اجرہم ان کا اجر، ونورہم اور ان کا نور۔ کون سا نور؟ وہ نور کے جس کے ذریعے سے پل صراط کا نازک مرحلہ، تاریک مرحلہ طے ہوگا، ان کے لیے ہے ان کا اجر اور ان کا نور۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، کفروا کاف فا را مادہ ماضی کا تیسرا صیغہ ہے باب نصرہ سے، کفرا کفرا کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیات کو۔ کذبو کاف زال با باب تفیل ماضی کا تیسرا صیغہ ہے، کذبا کذبا کذبو، اور جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، آیت ان کی جمع آیات،
واو استناف کا، اور جن لوگوں نے کفر کیا پھر واو استناف کا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک 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 اصحاب اولئک اصحاب الجحیم، اولئک وہ لوگ ہیں اصحاب الجحیم جہنم والے، صاحبن کا مطلب ہوتا ہے والا، صاحب الحوت سورہ قلم میں آتا ہے، صاحب الحوت کا مطلب مچھلی والے، حضرت یونس علیہ السلام، اس کی جمع اصحاب الکہف غار والے، اولئک کا اشارہ ہے بعید کا، جمع کے لیے اصحاب جمع ہے صاحب ان کی، اور جہیم یہ جہنم کا ایک نام ہے۔ جہنم کے قرآن پاک میں کئی نام آئے، اصل اس کا نام اسم علم ہے جہنم، اس کے علاوہ جہیم، النار، سقر، سعیر، کئی نام ہیں۔ اولئک اصحاب الجحیم وہ لوگ ہیں جہنم والے، کون لوگ؟ والذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم وہ ہیں جہنم والے۔ یہاں پہ الحمدللہ یہ آیت نمبر 19 مکمل ہوئی۔ پھر ترجمہ سن لیجئے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم وہی لوگ صدیق اور شہید ہیں، عندہ ظرف ہے عند ربہم اپنے رب کے پاس، عند ربہم اپنے رب کے ہاں، اپنے رب کے حضور، لہم اجرہم ونورہم ان کے لیے ہے ان کا اجر اور ان کا نور، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم وہ ہے جہنم والے۔ محترم ناظرین، الحمدللہ کہ آج ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ مکمل کیا، اور اس کے بعد ہم نے آیت نمبر 19 کو بھی مکمل کیا۔ الحمدللہ سورہ حدید کے آج ہم نے 2 رکوع مکمل کر لیے ہیں، 2 رکوع سورت کے باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات ہمارے سامنے ان آیات میں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قربت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 49 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال، اقرضوا باب افعال میں ماضی کا ڈیش کا صیغہ ہے، اے جمع مذکر حاضر، بی جمع مؤنث غائب، سی جمع مذکر غائب۔ دوسرا سوال، قرضاً حسنا حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے، اے مفعول، بی حال، سی مرکب توصیفی۔ تیسرا سوال، جملہ اسمیہ میں حصر کا اسلوب پیدا کرنے کے لیے خبر پر ڈیش لگاتے ہیں، اے
ال، بی ضمیر، سی حرف مشبہ بالفعل۔ چوتھا سوال، کذبو باب ڈیش کا ماضی کا صیغہ ہے، اے نصرہ، بی تفعیل، سی ضربہ۔ محترم ناظرین، سوالات ایک بار پھر سماعت فرمائیے۔ اقرضو باب افعال میں ماضی کا ڈیش کا صیغہ ہے، اے جمع مذکر حاضر، بی جمع مؤنث غائب، سی جمع مذکر غائب۔ دوسرا سوال، قرضاً حسنا حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ ڈیش ہے، اے مفعول، بی حال، سی مرکب توصیفی۔ تیسرا سوال، جملہ اسمیہ میں حصر کا اسلوب پیدا کرنے کے لیے خبر پر ڈیش لگاتے ہیں، اے ال، بی ضمیر، سی حرف مشبہ بالفعل۔ چوتھا سوال، کذبو باب ڈیش کا ماضی کا صیغہ ہے، اے نصرہ، بی تفعیل، سی ضربہ۔